would now like to request a worthy guest speaker, Mr. Najm Shiraz, to continue the session. اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے اور رحیم ہے. آنریبل پرنسپل میڈم عالیہ، ہمارے دوست کرنل قاسم اور ہمارے ایکس پرنسپل بھی یہاں بیٹھے ہیں، ریسپیکٹڈ پیرنٹس اور میرے پیارے بلاوڈ چلڈرن، بچوں، اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ نے جس طرح سے سنا ہے ابھی تک، یہ کوئی بہت کامن سی بات نہیں ہے، کیونکہ میں دنیا کے ہر کانٹیننٹ میں جاتا ہوں اور جب بھی اس سبجیکٹ پہ بات ہوتی ہے، اللہ کے بارے میں بات ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہوتی ہے، قرآن کے بارے میں بات ہوتی ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کچھ انٹرسٹ نہیں ہے. لوگ انٹرٹینمنٹ کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، محفلیں ہوتی ہیں یا سوشلائز کرتے ہیں، نیٹورکنگ کرتے ہیں. تو میں آپ سب کو یہ کمپلیمنٹ دینا چاہتا ہوں کہ ون آف دا بیسٹ لسننگ آڈینسز ایک میں نے ساؤتھ افریقہ میں دیکھی تھی، جو وہاں کے انڈینز اور پاکستانی اور جو بنگالیز جو بھی وہاں پہ گئے تھے، وہ کمال کے لسنرز ہیں دین کے. اخلاق کے اندر ایک بہت بڑی ٹریٹ ہے سننا. اگر آپ سامنے والے کی بات ہی نہیں سنیں گے تو یہ بد اخلاقی ہوگی، اور اکثر ہم اس اخلاق سے محروم ہو جاتے ہیں. اور اللہ خود، میری بات کی تو کوئی ورتھ نہیں ہے، لیکن اللہ اس بات کو کیسے اپریشیٹ کر رہے ہیں، سورہ زمر 39 اس کی آیت نمبر 18 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ، وہ لوگ جو بات کو بہت غور سے سنتے ہیں، وہ لوگ جو زبردست لسنرز ہیں، کال کو، بات کو، obviously اللہ کی بات کو بہت غور سے سنتے ہیں، اور صرف سنتے نہیں ہیں، فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، اور جو بیسٹ ان کو مل جاتا ہے، کیونکہ ہم سب کا سب کنسیو نہیں کر سکتے، ہم سب کا سب نہیں اٹھا سکتے، اس لیے ہم بار بار پڑھتے ہیں گھر جا کے بھی. ایک دفعہ ٹیچر سمجھاتا ہے، ہم گھر جا کے دوبارہ پڑھتے ہیں اس کو، پھر دوبارہ پڑھتے ہیں تاکہ اچھی طرح اندر بیٹھ جائے. تو جو بات کو غور سے سنتا ہے اور اچھی بات کو فالو کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اولئک الذین ھداھم اللہ، انہی کی ہدایت ہو جاتی ہے. اور آخری لائن جو ہے وہ مجھے سرپرائز کرتی ہے ہر دفعہ، وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور وہی تو پیپل آف ہائیسٹ انڈرسٹینڈنگ ہے. اولو الالباب کا مطلب ہوتا ہے انٹلیکچوئلز، جن کو اللہ اکنالج کر رہے ہیں کہ یہ انٹلیکچوئلز ہیں. اور مزے کی بات دیکھیں، پڑھنے کا ذکر نہیں آیا کہ جو بات کو غور سے پڑھتے ہیں، سننے کا ذکر آیا ہے. اس کا مطلب ہے ایک پتھر توڑنے والا جو کبھی اسکول نہیں گیا، اس کے لیے بھی ہدایت کا دروازہ کھلا ہے، اور وہ بھی انٹلیکچوئل ہو سکتا ہے. اور اس کی مثال ہم سے پچھلی اور اس سے پچھلی جنریشن تھے، جس میں ہمارے والدین جو شاید 8 جماعتیں پڑھے ہوں یا 10 جماعتیں پڑھے ہوں، لیکن انہوں نے 10 11 بچوں کو پی ایچ ڈی بھی کروا دی، ڈاکٹر بھی بنا دیا، انجینئر بھی بنا دیا، اور پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا، کیونکہ انہوں نے بات کو، اپنے بزرگوں کی بات کو بہت غور سے سنا تھا، اور اچھی بات انہوں نے پکڑ لی تھی، چاہے ان کے پاس قرآن کا ریفرنس تھا یا نہیں تھا، لیکن ان کے کردار کا حصہ بن چکا تھا. جیسے عمران وحید نے ابھی جو مثال دی تھی، اگر کسی نے بھی وہ غور سے سنی ہے، کیونکہ میں تو آنسو نہیں رک سکے تھے اس مثال پہ، کہ ہم عام طور پہ جو کرائٹیریا سیٹ کرتے ہیں سوسائٹی میں، وہ ہم دیکھتے ہیں کتنا نمازی ہے، ہم دیکھتے ہیں کتنے اس نے حج کیے ہیں، عمرہ کیا ہے، کہ کتنا پردہ دار ہے، کتنا دیکھنے میں مسلمان لگتا ہے، وچ از گریٹ اپنی جگہ پر. لیکن ہم کبھی اس طرح نہیں دیکھتے کہ کیا جو کردار قرآن مجید میں اللہ مومنین کا بتا رہا ہے، جن کے لیے تمام دروازے کھلتے ہیں، کیا وہ بھی میرے کیریکٹر کے اندر آیا ہے. جو انہوں نے بیوٹیفل اگزامپل دی تھی کہ ایک ایک کر کے وہ آیت، وہ پزل کمپلیٹ کرتی ہے، اور کردار کی صورت میں پھر وہ مومن بن کے سامنے آتا ہے. تو میں عمران کے لیے کہنا چاہوں گا کہ ضروری نہیں ہے کہ بزرگی جو ہے وہ بہت بوڑھے ہونے کے بعد ہی ملے. اللہ کا کرم ہو تو وہ جوانی میں بھی حکمت دے دیتا ہے، اچھی بات کی توفیق دے دیتا ہے. اور اس کا بہت بڑا بلکہ بہت بڑا کیا، سارا کریڈٹ ہی جاتا ہے ہمارے ٹیچر بابر چودھری صاحب کو، جو میری زندگی کی تبدیلی کی وجہ بھی بنے. فرحان بھائی کی آپ نے بات سنی کہ ایک ایکٹر سے ایسی بات سننا از جسٹ ناٹ
is unheard of. سنیے تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اب ہم سیلیبریٹ بھی کریں اس موقع کو، کیونکہ میرے دل سے جو آواز آ رہی ہے وہ ہے الحمدللہ. تمام تعریف اللہ کی ہے. یہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ جب ہم شکر کی کیفیت میں ہوتے ہیں، جب ہم کسی بات کو اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جان کے اپریشیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ بھی اس کو ویلیو کریں، اس لیے نہیں کہ آپ کے سامنے آپ کی تعریف کر رہا ہوں. ہم بہت ساری جگہوں پر جاتے ہیں اور ہم ایک وہاں کا ایک امیج، ایک امپیکٹ، ایک امپریشن لے کر آتے ہیں کہ کیسے لوگ تھے، کیسا پلیٹ فارم تھا، کیسی جگہ پر ہم گئے تھے. اور جس طرح سے آپ نے اللہ کی بات کو عزت دی ہے کہ قرآن مجید کی آیات کو اپنے اسکرین پہ دکھایا ہے، صرف پڑھ کے نہیں سنا دیا، آپ نے فوکس کروایا ہے اس کو. آپ نے اللہ کی بات کو اسکرین پہ دکھا کے فوکس کروایا کہ سورہ بقرہ کی 204، 205، 206، 207، 208 یہ آیات ہے. پھر آپ نے انگلش میں ٹرانسلیشن بتایا اس کا، پھر آپ نے اردو میں اس کا ٹرانسلیشن بتایا. ہر چیز کی ایک پریزنٹیشن ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہماری پریزنٹیشن، ہماری دیکھنے میں ہر چیز کا ایک معیار ہوتا ہے. تو اپنی محفل، اپنی گیدرنگ میں، اپنے اسکول میں، اپنے کیمپسز میں، اپنے گھروں پہ اللہ کی بات کو اس طرح سے پریزنٹ کرنا، میں آپ کو تہ دل سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اس اسکول میں جو بچے پڑھ رہے ہوں گے ڈیفینیٹلی وہ ان کے اندر بہت ڈفرنس ہوگا ان اسکولوں کی نسبت جہاں پہ شاید اس طرح سے اللہ کی بات کو پریزنٹ نہیں کیا جاتا. تو پیرنٹس کو میں مبارکباد دینا چاہوں گا، ٹیچرز کو تو دوں گا ہی، کہ انہوں نے اپنے بچوں کے لیے ایک اچھی جگہ منتخب کی ہے. تو میں اس لیے کچھ آپ کو سنانا چاہوں گا جو میں نے کچھ سال پہلے لکھا. میں نے اور میری وائف نے مل کر ایک حمد لکھی اللہ کے لیے. اور یہ پریزنٹ کرنے سے پہلے میں بچوں سے یہ جاننا چاہوں گا، بیکاز بچے بہت دیر سے بڑی خاموشی سے سن تو رہے ہیں لیکن ہاتھ اٹھا کر کنٹریبیوٹ بھی کر رہے ہیں، پارٹیسپیٹ بھی کر رہے ہیں. کون سا بچہ میرے ساتھ آ کر اللہ کی اس حمد کو میرے ساتھ پڑھے گا؟ کم آن، آئی وانٹ ٹو سی. میں جب آپ کی ایج میں تھا تو میں بڑا زبردست فیمس کرکٹر بننا چاہتا تھا. اس کے بعد پھر میں بڑا فیمس سٹار سنگنگ آرٹسٹ بننا چاہتا تھا. اللہ نے مجھے پاکستان میں ایک سنگنگ سٹار بنا دیا. اسٹیج پہ دوڑنا، جمپس کرنا، اور پھر میری خواہش ہوئی میں پوری دنیا میں اپنا نام کروں. اور میں پوری دنیا میں گیا پاکستان کا نام کرنے کے لیے. اور پھر اس کے بعد جب مجھے یہ پتہ چلا کہ میں کتنا بھی بڑا ہو جاؤں، جب تک میں اللہ کی نظر میں بڑا نہیں ہوں گا، اللہ کی نظر میں مجھے عزت نہیں ملے گی، میں کوئی بڑا نہیں ہوا. تو اس دن میں نے پھر کہا کہ الحمدللہ. آپ سب خوش ہیں اپنی زندگی سے؟ مزہ نہیں آیا؟ ذرا سب کچھ جگائیں. خوش ہیں اپنی زندگی سے؟ کیا آپ اس خوشی کا اظہار اللہ کا شکر ادا کر کے دکھانا چاہتے ہیں؟ اچھا، سب جانتے ہیں الحمدللہ؟ سب کو یہ لفظ پتہ ہے؟ اوکے، آج ہم اس کو ایک حمد کی صورت میں ساتھ پڑھیں گے. پہلے میں پڑھوں گا، پھر اس کے بعد آپ پڑھیں گے تاکہ آپ کی تھوڑی سی پریکٹس ہو جائے. ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. My respect, my name, all my fortune and all my fame. No more fear, no more pride. I just want you by my side. You're Ar-Rahman, you're Ar-Rahim, you're Al-Ghaffar, you're Al-Hakim. Need your Sultan, need your Burhan. Give me Furqan for my iman. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah.
time and again I make mistakes, you look away, my heart breaks. कितनी ही बार मैं हूँ गिरा, तुझसे मुंह मोड़ा, दिल तेरा तोड़ा. मैं तेरे काबिल तो नहीं, तू मेरा अल्लाह, मेरा वली. अर्रहमान तू अर्रहीम, तू अलगफ्फार, तू al-aziz. Need your sultan, need your burhan. Give me furqan for my iman. Alhamdulillah, zor se Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. You made me humble when I was proud, and in submission to you I bowed. झुकना सिखाया तूने मुझे, सजदे में तेरे मैं हूँ पड़ा. You made me humble when I was proud, and in submission to you I bowed. I am so sorry for things I've done. You are my Allah, the only one. Ar-Rahman, you're Ar-Rahim, you're Al-Ghaffar, you're Al-Wakil. Need your sultan, need your burhan. Give me furqan for my iman. Alhamdulillah ya Rabbal Alameen, Malik al-Maut, Malik, Malik, Malik. Give me furqan, open my eyes. Atmim lana noorana, complete your noor, your light onto us. हमें अपनी तमाम रोशनी दे दे. ठीक है, साथ कहेंगे atmim lana noorana. Atmim lana noorana, atmim lana noorana. Each one of you, atmim lana noorana. Alhamdulillah. Thank you. हाँ, ईमान ताज़ा हुआ है सबका? ओके बच्चों, ना तेरा खुदा कोई और है, ना तेरा खुदा कोई और है, ओके फिर से, ना तेरा खुदा कोई और है, ना तेरा खुदा कोई और है, ना मेरा खुदा कोई और है. ना मेरा खुदा कोई और है. ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा, ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा, ये मामला कोई और है. ये मौला कोई और है. आपको पता है कि इस हम्द को मैंने क्यों पढ़ा था? ताकि हम पाकिस्तान में जो बहुत सारे फिरकों में बट गए हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस आ गए हैं, कोई बहुत अमीर, कोई बहुत गरीब, कोई कुछ तो कोई कुछ तो कोई कुछ, तो हम एक दूसरे को जज नहीं करेंगे, बल्कि हम मिलकर एक फैमिली की तरह रहेंगे. यही अल्लाह हमसे चाहते हैं
اور یہی پاکستان ہم سے چاہتا ہے. تو کیا آپ اور میں اس بات کو دنیا تک پہنچائیں گے؟ بڑے ہو کے صرف پیسے کمائیں گے یا رول ماڈل بھی بنیں گے؟ کیا صرف اپنا نام کریں گے یا ایک اچھے مسلمان اور پاکستانی کی مثال قائم کریں گے؟ کیونکہ آج دنیا میں بڑے بڑے رول ماڈلز نظر آتے ہیں، جس میں بچے جسٹن بیبر کو بھی جانتے ہوں گے، اس طرح کے بہت سارے اور بھی میل اور فیمیل سٹارز ہیں. لیکن ہمیں اس وقت دنیا میں مسلم رول ماڈلز چاہیے جو دنیا کو بتا سکیں کہ اسلام has nothing to do with extremism. ہم لوگ جو شو بزنس سے آئے تھے ہم تو آدھے پاگل ہو چکے ہوتے ہیں. فرحان will tell you that. اسلام ایک ایب نارمل آدمی کو جو پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے، چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے، اس کو نارمل کرتا ہے. تو ہم سب مل کے یہ میسج دیں گے. Are you ready? Okay. اور یہ وہ حمد ہے جس میں میں چاہوں گا کہ اگر والدین بھی ساتھ شریک ہو جائیں اور ہم مل کر پوری دنیا تک یہ میسج پہنچائیں گے کہ ہمارے بیچ میں ایک ہم آہنگی ہے، ہارمنی ہے، اور ہم ایک دوسرے کو جج نہیں کرتے ایک دوسرے کی آؤٹ لک دیکھ کے کہ کون کیسا لگ رہا ہے، زیادہ مسلمان ہے یا کم مسلمان ہے. اللہ چاہے تو کسی سے بھی اتنا بڑا کام لے لے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیوں نہیں دیکھتا اس جہان میں، ہر شے لا محدود ہے، جب اٹھی نگاہ تو جھک گئی، تو جھک گئی. یہ معاملہ کچھ اور ہے. اللہ اللہ اللہ، یہ پہاڑ درخت اور کائنات سب جھکے ہوئے ہیں سجود میں. نہ تو بن سکا نہ بنا سکا وہ، نہ پھر بھی تجھ سے جدا ہوا. یہ سب اسی کے ہیں فیصلے، تو جان کر بھی انجان ہے. نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے. یہ جو راستے ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے. جسے ڈھونڈتا ہے یہاں وہاں، دل میں تیرے موجود ہے. اللہ come on اللہ جسے ڈھونڈتا ہے یہاں وہاں، دل میں تیرے موجود ہے. جسے مل گیا ایک بار وہ، جسے مل گیا ایک بار وہ، اسی دل میں اثر سجود ہے. نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے. یہ جو راستے ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے. میرے دوست جنہوں نے آرگنائز بھی کیا ہے، ٹیچرز بھی ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ بھی اسٹیج پر آ کر میرا ساتھ دیں، بچوں کا ساتھ دیں. اگلا شعر غور سے سننا ہے کیونکہ یہ شعر میں تمام ٹیچرز کے نام کرنے والا ہوں. سنیے، غور سے سنیے بچوں. جب آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الرحمن علم القرآن، جی، اور اس کے بعد خلق الانسان، اور اس کے بعد علمہ البیان. تو پتہ چلا کہ اللہ کی جو صفت ہے الرحمن،
جب وہ کسی پہ ترس کھاتے ہیں، کسی پہ رحم کھاتے ہیں اور اس کو علم دینا چاہتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پوٹینشل ہے، یہ میرے علم کو اٹھا لے گا، یہ میرے علم کو بیچے گا نہیں، یہ میرے علم کو یوز نہیں کرے گا بلکہ اس کا حق ادا کرے گا، تو اللہ رحمان بن کر اس کو تھوڑا سا علم دے دیتے ہیں. جیسے یہ ٹیچرز یہاں کھڑے ہیں، ان کے پرسنل نام کچھ اور ہیں، لیکن جب یہ اسکول میں آتے ہیں تو کیا بن جاتے ہیں؟ ٹیچر. تو اللہ کا پرسنل نام اللہ ہے، اور جب وہ کسی پر رحم کھاتا ہے کہ اس کو علم دو، اس کو سنواؤ اپنی بات، تو وہ ان کے لیے رحمان ہو جاتا ہے. اور آج اس اسکول کے لیے بھی اللہ رحمان ہوئے ہیں. اور چونکہ وہ تھوڑی سی صفت، اپنی صفت اساتذہ کو بھی دیتا ہے کہ چلو تم بھی جا کر تربیت کرو بچوں کی، تو یہ والا شعر میں تمام اساتذہ اور خاص طور پہ مجھے مدرس زیادہ نظر آ رہی ہیں، فادرز بھی ہیں لیکن مدرس چونکہ زیادہ ہے، اور پہلا استاد تو مائی ہوتی ہے، تو میں ان کے نام بھی کرنا چاہتا ہوں. یہ والا شعر غور سے سننا ہے. جو پڑھا دیا انسان کو رحمان ہے، رحیم ہے، اللہ اللہ اللہ. جو پڑھا دیا انسان کو رحمان ہے، رحیم ہے. جب پاس تھی تو کتاب تھی، جب پاس تھی تو کتاب تھی، پڑھا دیا تو قرآن ہے. نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے. یہ جو راستے ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے. اگلا شعر آج کے اس لمحے کے لیے، آج کے اس موقع کے لیے، کیونکہ کوئی آج یہاں آیا ہے، کوئی نہیں آیا. جو آیا ہے وہ اللہ کے کیمرے میں بھی آ گیا ہے. اور میں یہ شعر خاص طور پہ آپ سب کے گھروں کے لیے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جب وہ اس طرح ہمیں جوڑ دیتا ہے تو وہ ہمیں ایک امت بنانا چاہ رہا ہوتا ہے، بٹھا کر اپنی بات سنواتا ہے. تو یہ والا شعر کہ اللہ کرے جس طرح آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری سماعت ایک ہوئی ہوئی ہے، ہمارا دل ایک ہوا ہوا ہے، ہماری فریکوینسی ایک ہوئی ہوئی ہے، یہ فریکوینسی ٹوٹے نہ اور ہم اسی طرح ہی جڑ جائیں ہمیشہ کے لیے. اور یہی امت کا کانسیپٹ ہے. پھر عبادتوں کے سلسلے انلمیٹڈ، پھر عبادتوں کے سلسلے، پھر قربتوں کے یہ دور ہے. اللہ اللہ اللہ. پھر عبادتوں کے سلسلے، پھر قربتوں کے یہ دور ہے. جو نہ جھک سکا وہ نہ پا سکا، جو نہ جھک سکا وہ نہ پا سکا. یہی سلسلہ ہر دور ہے. جو نہ جھک سکا وہ نہ پا سکا. کیا مطلب؟ میں ہمیشہ اس شعر پہ پھنس جاتا ہوں. تو ایک دفعہ ہمارے استاد محترم نے ہمیں بتایا، آپ نے نام سنا ہے ابو جہل کا؟ سب نے نام سنا ہے ابو جہل کا؟ ٹھیک ہے، جو سب سے بڑا دشمن تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. کیا اس کو عربی نہیں آتی تھی؟ عربی تو تھا، وہ مکہ میں پیدا ہوا تھا، عربی تو اس کو آتی تھی. کیا اس کو عربی بولنی نہیں آتی تھی؟ کوئی گرامر کا پرابلم تھا اس کو؟ سب سمجھتا تھا. تو قرآن کیوں نہیں دیا اللہ نے اس کو؟ کیوں اس کو ایمان نہیں دیا؟ کیونکہ وہ جھکا نہیں. جو نہ جھک سکا وہ نہ پا سکا. آج ہمیں کیا مثال ملتی ہے کہ آج میں نے جتنی بھی، میں بھی وہاں بیٹھا وہ سن رہا تھا آپ کی طرح، کیونکہ جب اللہ کی بات آتی ہے تو آپ سب کو سننا ہوتا ہے، چاہے آپ پہلے سے کتنی دفعہ سن چکے ہوں. کیونکہ جب آپ سنتے ہیں تو آپ کے کورٹ میں بال آ جاتی ہے کہ آپ سن کے نظر انداز کر دیں گے کہ I know everything, I don't need it, I have my own philosophy, I have my own relationship with Allah. اللہ کی بات سن کے کون سی ریلیشن شپ ہے؟ اللہ سے ریلیشن شپ تو اس کی بات سے ہی بنتی ہے نا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو تو اس سے بڑھ کر کوئی ذریعہ نہیں ہے جو اس کے اندر سے نکلی ہے، یعنی القرآن. تو اللہ کے قریب ہونے کا کیا ذریعہ ہے؟ القرآن. تو یہ شعر جب بھی میں پڑھتا ہوں تو مجھے یہ یاد آتی ہے کہ یہ نہ ہو کہیں میں نہ جھکوں، اور مجھے جو چیز امپروو کرنی ہے اپنی زندگی میں، یہ نہ ہو کہ میں وہ امپروو کیے بغیر اللہ کے سامنے جاؤں اور شرمندہ ہو جاؤں. جو نہ جھک سکا وہ نہ پا سکا، جو نہ جھک سکا وہ نہ پا سکا، یہی سلسلہ ہر دور ہے، نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے. یہ جو راستے ہے جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے. ایک بار تو پھر سوچ لے، ایک بار تو پھر سوچ لے، وہی رب عرش کریم ہے. جو نہ جھک سکا وہ مٹ گیا، جو نہ جھک سکا وہ مٹ گیا، یہی سلسلہ ہر دور ہے. بہت سارے ملک مٹ نہیں گئے کیا جو پہلے بڑے طاقتور تھے؟ بہت ساری قومیں مٹ نہیں گئیں کیا نقشے سے غائب ہو گئیں جو بہت بڑی تھیں؟ تو کیا ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا؟ تو ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. اینڈ وی ول میک اے ڈفرنس اینڈ وی ول لیو اپ ٹو اور کلمہ جو ہم نے کمٹمنٹ کی ہے اللہ سے. جو نہ جھک سکا وہ مٹ گیا، جو نہ جھک سکا وہ مٹ گیا، یہی سلسلہ ہر دور ہے، نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور. یہ عجیب بات ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ہماری آواز بہت لاؤڈ ہوتی ہے، ہم پورا اظہار کرتے ہیں اپنے جذبے کا. جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں آواز کم ہوتی جاتی ہے، اور جب بہت بڑے ہو جاتے ہیں تو آواز بالکل نہیں آتی. تو میں چاہوں گا کہ تمام بڑے ہمارے پیرنٹس اور ہمارے جو رول ماڈلز ہیں، کیونکہ جو بڑا بچہ ہوتا ہے وہ رول ماڈل ہوتا ہے اسکول میں چھوٹے بچوں کے لیے، ہم سب مل کے ساتھ پڑھیں گے کہ ہم مل کر رہیں گے. آواز آئے گی؟ نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے، یہ جو راستے ہے جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے. آخری شعر، میں نے اس شعر میں اللہ سے اللہ کی طرف توبہ کی تھی، اپنے گناہوں کی معافی مانگی تھی بہت سال پہلے جب یہ حمد نئی نئی آئی تھی. آج موقع اچھا ہے، آپ نے میرا ایمان چارج کر دیا ہے، تو میں دوبارہ سے اللہ سے معافی مانگتا ہوں، کیونکہ معافی مانگتے رہنی چاہیے. ہر روز از اے نیو ڈے، ایوری ڈے از اے نیو ڈے اینڈ وی میک مسٹیکس. تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس میں کوئی کمی ہے، ویسے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سب مجھ سے بہتر ہیں، لیکن اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے، اس کو اور امپروو کرنا چاہیے، اس کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، تو وہ میرے ساتھ ہاتھ اٹھائے گا کہ کون کون یہ سمجھتا ہے ہمیں اللہ سے ایک مرتبہ پھر آج تجدید عہد وفا کرنا چاہیے، کہ آج سے پھر سے محنت کریں گے، اس کو جانیں گے. تو یہ شعر صرف میرے لیے نہیں بلکہ آپ سب کے نام، جو گھروں پہ دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن پر، ان کے بھی نام. یا رب مجھے تو بخش دے، یا رب مجھے تو بخش دے، یا رب مجھے تو بخش دے، یا رب ہمیں تو بخش دے. بندہ تو گناہ گار ہے، اللہ اس آس پر پڑا ہوں میں، سجدے میں رب کریم کے، جو میں گر گیا تھا مقام سے، بلکہ جو ہم گر گئے تھے مقام سے.
جو ہم گر گئے